بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوال کرتی ہے دنیا، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. گر سینہ نام میں پاؤں گی، گر سینہ نام میں پاؤں گی، بابا میں نہ جی پاؤں گی، بابا میں نہ جی پاؤں گی. بابا نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ اللہ کی جانب ہے جانا، مجھے ہے پیغام حق کو بچانا، مجھے ہے پاروں کو کرب و بلا میں سجانا. سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ نانا سے وعدہ تھا میں نے کیا، وعدے کو اپنے وفا کر دیا. حوالے ہے زینب کے سارا گھرانہ. سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ آئیں گے لینے مجھے میرے بابا، دیں گے سکینہ تجھے بھی دلاسا. درد اپنے جگر کے علی کو بتانا. سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ اماں کی گود
سو جانا پھوپھیوں کے سنگ بیٹی، نہ ضد کرنا نہ رونا کبھی، ایسے رو رو کے بابا کو پھرنا بلانا۔ سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، پھوپھیوں کے سنگ سو جانا۔ سکینہ سکینہ غم تیرے بی بی وہ لکھتا رہا، پڑھ کے تفسیر نوحہ سناتا رہا، خون کے آنسو نہ رونا جیسے اصغر کے رہنا۔ سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، پھوپھیوں کے سنگ سو جانا۔ سکینہ سکینہ آواز بلند نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد محمد محمد۔ من ما قاله بعلم
صلی علی محمد. پیغمبر اسلام کا ارشاد ہو رہا ہے جو جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے اٹھ جائے ماتا شہیدہ. وہ اٹھتا نہیں ہوتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، بلکہ وہ شہید ہو جاتا ہے. بے شک. اور قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں ہو. بے شک. سبحان اللہ. تو ایک طرف قرآن کا پیرا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کرو، ایک طرف ہمارے نبی کا اعلان ہے جو آل محمد کی محبت میں ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا دنیا کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا فارمولہ ہے جو دنیا میں رہے تو اس کے آل محمد کی حیات حاصل ہو جائے اور مر جائے تو مر کے بھی زندہ رہے؟ ہم نے تو کسی قوم کے پاس یہ فارمولہ نہیں دیکھا. یہ تو پیغمبر اسلام نے صرف اگر دیا ہے تو مہربان حیدر کرار کو دیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. اور ایک سبحان اللہ. بات آپ سے کہوں کہ یہ حدیث پیغمبر دنیا میں بھی انسان کی توقیر کو بلند رکھتی ہے اور آخر میں بھی، آخرت میں بھی اس کی توقیر بلند رہتی ہے. اس کی عظمتیں، اس کی کرامات اور اس کی شخصیت مر کے بھی بلندی کی طرف جاتی ہے. میں اس مختصر سے مجمع میں کبھی مرغوب نہیں ہوتا کہ مجمع کم ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے افراد کو نہیں دیکھا. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. ہمیشہ کردار کو دیکھا. اگر افراد پوری فوج یزید بن جائے تو قابل لعنت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اور کردار اگر 72 بن جائیں تو آج تک ان کا ہوتا کیا رہتا بات. ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس آپ میرے ساتھ چلیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو عشق آل محمد میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. سچ بتائیے گا کیا آدم آج تک مرے؟ کیا نوح آج تک مرے؟ کیا ابراہیم آج تک مرے؟ کیا موسیٰ آج تک مرے؟ مسئلہ موت اور حیات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ہے کیسی، زندگی ہے کیسی. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو جہاں جاتی ہے وہاں سے لاحول کہہ کے بھگائی جاتی ہے، جہاں جاتی ہے وہاں سے لعنتوں کی بھیک ملتی ہے. اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو انسان ظاہراً آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے مگر اس کی یاد میں فرش اعلیٰ دکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد والے حیدری یا علی. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی
چلو باہر ہیں اندر آ جائیے ادھر بیٹھیے ادھر آئیے آپ آواز بلند نعرہ سلوات محمد والے محمد نعرہ حیدری یا تو عزیزان محترم اس وقت ہمارے درمیان برادر علی محترم بھی تشریف لا چکے ہیں اور حوصلہ افزائی کے لیے بہرحال یہی کافی ہے کہ ان کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. تو موت اور حیات کا فلسفہ یہ بہت آسان فلسفہ ہے. اگر انسان اس کو سمجھ لے تو پھر کبھی ناسمجھ نہ رہے. کیا بات. جس نے موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھ لیا وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے زندگی گزارے گا جیسے بوزر نے گزاری, جیسے سلمان نے گزاری, جیسے مراد نے گزاری, جیسے قمبر نے گزاری, جیسے محبان حیدر کرار میں میثم تمار نے گزاری. انسان اس سے کیا فائدہ. دیکھیے موت تو آنی ہے, چاہے وہ شیشوں کے محلوں میں رہے چاہے وہ پتھر کے محلوں میں رہے. جب موت کا ظالم پنجہ اس کی طرف پڑتا ہے تو انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا. موت تلاش کر لیتی ہے, موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے, موت اسے پا لیتی ہے. وہ چاہے فرعون جیسا اپنے کو خدا کہنے والا ہو یا شداد جیسا ظالم ہو یا تاریخ کے بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم مریں گے نہیں, اور موت نے آ کے ان کو گریبان کو ایسا چاک کیا کہ آج تک لعنتوں کی بھی لیکن عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ آدم کیا آج تک مرے, کیا نوح مرے, کیا ابراہیم مرے, کیا موسیٰ مرے, کیا عیسیٰ مرے, کیا 1,24,000 میں کوئی ایک مرا؟ ارے 1,24,000 کو چھوڑ دیئے, کیا 72 میں کوئی ایک مرا؟ سبحان اللہ. بھائی جو کل تک دشمنوں کے درمیان تھا, جس نے حسین کو گھیر کے میدان کربلا تک جو لایا تھا, وہ بھی ایک شب میں حور بن گیا. نہیں جانتے حور کا مطلب آزاد, اور اس نے ایسی آزادی پائی کہ قیامت تک کے لیے دوسروں کا شافع بن گیا. ایک سوال بھیجتے ہیں محترم, موت تو وہاں ہوتی ہے جہاں انسان محسوس نہ کر پائے. تھوڑا تھوڑا اور آپ آگے آ جائیں, اور ہمیں انشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں. آ جائیں بھیا, تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا سا. جب سامنے لوگ آ جاتے ہیں تو ذرا پڑھنے میں, اور میں جانتا ہوں کہ یہ مجمع جو ہے بڑا مخلصین مجمع کا مجمع ہے. کمنٹ میاں ملاحظہ فرمائیے موت کہاں ہے. دیکھیے موت اور حیات, ایک طرف موت ہے اور ایک طرف حیات ہے. موت کہاں ہے؟ جہاں وہ اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, مجھ سے لڑنے آئے. حل من مبارک, حل من مبارک. اتنے بڑے مسلمانوں کی پوری کثرت ہے اور سب کو چیلنج کر رہا ہے, سب کو چیخ چیخ کے آواز دے رہا ہے, اور ایسے کرخت آواز میں, ایسے روب کے ساتھ پکار پکار کے کہہ رہا ہے حل من معارض, حل من معارض. کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ ایک مرتبہ نبی کی دیوریاں چڑھی اور نبی نے کہا من لہذا الکل, من لہذا الکل, کون ہے جو اس کتے کا بھوکنا بند کرائے؟ میں ترجمہ کر رہا ہوں. کون ہے یہ کتا بھوک رہا ہے, دیر سے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے,
کس میں ہمت ہے؟ تو عزیزان محترم وہ بھوک نہیں رہا تھا بلکہ اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ حیات جب آگے بڑھے گی تو ایک مرتبہ جب نبی نے اعلان کیا من لہذا کل کون ہے اس کتے کو، تو ایک آواز آئی انا لہو یا رسول اللہ. اے رسول اللہ آپ سنتے رہتے ہیں میں ہوں. پتا نہیں اس وقت نبی کو کیا مطلب مزاح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اور علی اور نبی کے درمیان میں مزاح ہو رہا ہو. علی کو تو نبی پہچانتے ہیں، نبی کو علی پہچانتے ہیں، مگر ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں اے علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے جو چیلنج کر رہا ہے. بس جیسے ہی کہا عمر ابن عبدود ہے تو پلٹ کے پیغمبر اسلام سے مولا کائنات نے کہا میں بھی علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے سلوات. صلی علی محمد و آل محمد. لیکن تاریخ نے یہ آواز دی کہ پورے اتنے بڑے لشکر اسلام میں سناٹا تھا. ایک ہی شخصیت تھی جو ہمیشہ کی طرح جس کی عادت ہو چکی تھی ذو الشیرہ سے، اور یہ جتنا اٹھتا تو آج اسلام بیٹھا ہوا نظر آتا. بے شک. اس نے اٹھ کے اسلام کو بلند کیا. عزیزان محترم ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں یا علی، یہ عمر ابن عبدود ہے. علی نے جواب دیا میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں طالب کا بیٹا ہوں. اگر وہ عبدود کا بیٹا ہے تو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. عزیزان محترم جیسے ہی علی نے یہ کہا پیغمبر اسلام نے اپنے قریب بلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اپنا گھوڑا دیا، اپنی سواری دی، اور اس کے بعد اپنی تلوار دی. بھائی ان کے پاس تو اللہ کی تلوار تھی مگر اپنی تلوار دی اور دولہا بنایا. اے پیغمبر اسلام آپ علی کو سسرال بھیج رہے ہیں یا میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں؟ ایک سوال بھیجے اور اس کے بعد جب سجا لیا تو اب یہاں سے موت اور حیات کا فلسفہ دیکھیے. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں تم علی جاؤ، شمال سے بھی تمہاری مدد ہوگی، جنوب سے بھی تمہاری مدد ہوگی، سامنے سے بھی تمہاری مدد ہوگی، ہر طرف سے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک ایسا پیغام دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت لمبی مجلس نہیں ہوگی، میں اس کو سن لیجئے. جو حیات کا نمائندہ تھا وہ پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جو حیات کا نمائندہ تھا آپ پہنچے کون بیٹھا تھا؟ ایک دو لوگ تو نام لے لیں. سوال وہ دیکھیے پیغمبر نے شیطانوں کو مسلمان بنایا. بے شک بے شک. پیغمبر نے شیطانوں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کو صاحب ایمان بنایا، اور ان صاحبان ایمان میں درجے کا سلمان بنایا. سلمان دیجئے محمد محمد. یہ 10 درجے والا سلمان بغل میں بیٹھا تھا. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد والے محمد. صلی علی محمد نعرے بلند، نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد والے. بھائی انشاءاللہ سنیں، یہ 10 درجے والا بغل میں بیٹھا ہوا تھا جناب سلمان.
پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ شمال سے بھی مدد ہوگی، جنوب سے بھی مدد ہوگی، آگے سے بھی مدد ہوگی، پیچھے سے مدد ہوگی، ہر طرف سے علی کی مدد ہوگی، علی تم جاؤ۔ لیکن یہ معرکہ بھی عجیب و غریب ہے، یہ معرکہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اس معرکے میں جہاں دشمنوں کو شکست ہوئی ہے وہاں جنت والوں کو جنت بھی بٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، اب نبی اعلان کرتے ہیں، سنیے وہ اعلان جس میں حیاتی حیات ہے۔ آج جو علی کی خبر کامیابی کی لائے گا کیا اس کو بات، کیا بات، جنت سبحان کی اللہ۔ شیلڈ ملے گی، ہاں جنت کا تمغہ ملے گا، جنت اسے ملے گی۔ شک، اب سوچئے جس کے پاس پیچھے اتنا بڑا کیا بات ہے۔ تمغہ رکھا ہوا ہو، ہاں۔ دل میں کیسی کیسی خواہشیں مچلی ہوں گی۔ ہاں بستر نہ ملا شاید آج شیرڈی مل جائے، بے شک، آج جنتی مل جائے، دامادی نہ ملی آج شاید جنتی مل جائے۔ تمنائیں مچل رہی ہوں گی نا، بے شک۔ میں اشارے کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ باعزیزان محترم، اب آپ سنیے، پیغمبر اسلام نے کہا آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، اب اس کو کہتے ہیں کہ انسان الفاظ کو اور صحبت کو، باتوں کو کس طریقے سے سنتا ہے۔ بے شک، دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے بے شک۔ کہ آپ نے کوئی بات سنی تو کس انداز سے سنی، فوراً آپ اس کی انالیسس کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، ہاں ہاں، کامیابی کی خبر لائے گا۔ میں نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان آپ، اب میں 5 سوالات جناب سلمان سے کروں گا، حالانکہ تاریخ میں ایک ہی جواب ہے، ایک ہی سوال ہوا اور ایک ہی جواب ہے، لیکن میں نے آج 5 سوالات جمع کیے ہیں۔ پہلا سوال جب میں نے سلمان سے کیا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی کو رخصت کر دیا اور وہ وہاں اپنی بگاڑ رہا تھا، چلا رہا تھا، یہاں تک کہہ رہا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر تم نے مار دیا تو غازی ہو گئے، مر گئے تو شہید ہو گئے، تو تمہاری تو دونوں طرف سے چاندی ہے، تم کہاں کمروں میں گھسے ہوئے ہو، کہاں پہاڑوں پہ بھاگ رہے ہو، کہاں گفاؤں میں ہو، باہر نکلو، ہم تمہیں چیلنج دے رہے ہیں، کیا تمہیں اسلام کی آبرو نہیں بچانی ہے؟ ہم اسلام کو چیلنج دے رہے ہیں، تم بھاگ رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، ایسے موقع پہ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے رخصت کیا۔ اب سنیے، جب نبی نے کہا کہ جو جنت کی خبر دے گا، جو کامیابی کی خبر دے گا، اس کو جنت کا تمغہ ملے گا، بس سلمان یہ جیسے ہی اعلان ہوا، تاریخ میں یہ لکھا ہے، آپ تمام عالم اسلام کی تاریخ دیکھیے کہ اس اعلان کا ہونا تھا کہ سب میدان کی طرف بھاگے، خبر کے لیے۔ واہ واہ واہ، جو کبھی نہ گئے تھے وہ بھی گئے، سبحان اللہ۔ اور چھپ چھپ کے علی کی جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی جنگ نہیں دیکھنی ہے، ہوتا کیا ہے۔ اب داؤد کا سامنا ہے، آج تو گئے، اور اگر بچ گئے تو آج ہم دوڑ کے نبی کو جنت لے لیں گے۔ باعزیزان محترم، اب سنیے، میں نے سلمان سے پوچھا، سلمان سب گئے تم کیوں نہ گئے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب گئے تم کیوں نہ گئے؟ تو سلمان نے کہا، ارے اگر تم کفار جیسا بھی عقیدہ رکھتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کفار بھی نبی کو صادق مان رہا تھا، سچا مان رہا تھا۔ نبی نے کہا کیا ہے؟ جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، بھائی توجہ نہیں کیا، جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، نبی سچ بولتا ہے،
اس نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ علی کامیاب ہوگا. صلوات پر محمد و آل نبی نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ علی کامیاب لوٹیں گے, تو مجھے بھاگ دوڑ کر کامیابی کی خبر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوڑ دھوپ کر اسلام لانے والے اور ہیں. ایک مرتبہ سنیے, میں نے کہا سلمان آپ نے جواب دیا, مکمل جواب ہے, مگر میرا دوسرا سوال تاریخ اور ہسٹری کے نظر آئینے میں میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. کہا پیغمبر نے کہا جو علی کی خبر لائے گا کامیابی کی اس کو جنت ملے گی. میں نبی کے بغل میں بیٹھ گیا, نبی کے بغل میں بیٹھ گیا. مجھے مسلمانوں کی تاریخ معلوم ہے. جب جب اسلام پہ خطرہ آیا, مجھے اسلام کی تاریخ معلوم ہے. جب جب اسلام پر خطرہ آیا تو یا تو پہاڑ پہ گئے یا غار میں گئے. جب میں نے مسلمانوں کو ادارہ آتے ہوئے دیکھا میں سمجھ گیا علی کامیاب ہو گئے. ایک سلوات بھیجے محترم, آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ دوسرے انالیسس جو شاید سلمان جواب دیں کہ میں نے تو تاریخ کے آئینے میں جنگ علی کو دیکھا, بے شک, اور تاریخ کے آئینے میں مجھے پتا چل گیا. میں نے کہا سلمان ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا, آپ کی نظر میں تو بہت کچھ ہے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا اور جواب چاہتے ہو؟ سنو, علی نبی عالم علم غیب ہوتا ہے. جو نبی کو غیب کا علم والا نہ سمجھے وہ ان کا مقدر ہے. وہ تو ہمیشہ ٹھوکریں کھائیں گے, انہیں جنت اور حیات سے کیا مطلب. ان کی زندگی میں تو یا تو موت ہے یا ٹھوکریں کھانا ہے. سنیں عزیزان محترم, نبی عالم علم غیب ہوتا ہے. مجھے پورا یقین ہے, میرا بلیو ہے, میرا عقیدہ ہے کہ نبی عالم علم غیب ہوتا ہے. ادھر علی گئے میدان کی طرف, میں میدان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, میں نبی کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے تھا. میں آئینہ نبوت میں جنگ امامت کا مشاہدہ کر رہا تھا. میں آئینہ نبوت میں جنگ امامت کا مشاہدہ کر رہا تھا. میں جانتا تھا جب علی کامیاب ہوں گے تو نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, اور وہی ہوا. نبی مسکرائے, میں نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ. صلوات پر ایک بار بہت بلند صلوات دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم, اب وہ انالیسس, وہ چیز جو میں نے ایک محنت کی ہے اور میرا اپنا تجزیہ ایک تاریخ کے کسی بھی صفحے پہ آپ کو نہیں ملے گا, مگر ایک انالیسس ہے. شاید یہ ہوا ہو نبی نے علی کو بلایا, سینے سے لگایا, میدان کی طرف رخصت کرنا چاہا, پر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے علی کے قدم میدان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے, جیسے ہی علی کو سوار کر کے میدان کی طرف بھیجا ہوگا تو نبی نے کہا ہوگا اللہ اکبر. بھائی آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں. نبی نے کہا ہوگا اللہ اکبر. سواری آگے بڑھی, مولا کائنات میدان کی طرف بڑھے. جیسے قدم اب پہ باوفا کے آگے بڑھ رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر.
دشمن سامنے آیا، نبی نے کہا اللہ اکبر. علی میدان میں پہنچے، نبی نے کہا اللہ اکبر. اچانک دشمن سے جو باتیں ہوئی وہ مجھے نہیں پیش کرنا ہے. ایک مرتبہ دشمن نے علی پر حملہ کیا. بھائی یہی تو غضب کر دیا، یہی تو غضب کر دیا. ابھی دشمن نے حملہ کیا تب بھی نبی نے کہا اللہ اکبر. اچانک علی نے تلوار نکالی، ادھر علی کی تلوار نکلی، نبی کی تسبیح بدل گئی. کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تلوار چلی، نبی نے کہا الحمدللہ. تلوار گردن تک پہنچی، نبی نے کہا الحمدللہ. سر جیسے ہی دھڑ سے کٹا، نبی نے کہا سبحان اللہ. نبی نے کہا سبحان اللہ. سلمان نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ. صلوات پر سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک ہو یا رسول اللہ. علی کامیاب ہو گئے. اب آپ سوچئے، اب وہ آخری جو بات تو تاریخ میں ہے وہ بھی سن لیجئے. لوگوں نے سلمان سے پوچھا، اے سلمان سب بھاگے میدان میں، تم جمے رہے نبی کے پاس، اے سلمان تم کیوں نہ گئے؟ اور تم نے بیٹھے بیٹھے جنت بھی لے لی. بس سنا ہے جنان محترم، ایک مرتبہ وہ تاریخی جواب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. سلمان نے کہا کہ میں جنت کی لالچ میں مالک جنت کو اکیلا چھوڑ دیتا. نے صحابی سمجھا ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں کیسے چھوڑ دیتا؟ اب ایک منظر، قسم خدا کی اگر ویڈیوگرافی ہوتی تو آج میں دکھاتا جو اولمپک میں کیا ریکارڈ بنے. اولمپک میں کیا ریکارڈ بنے، وہ سارے ریکارڈ فیل ہو گئے ہوتے. اب جو علی کامیاب ہوئے، لوگ دوڑے، کیسے دوڑے، کیسے دوڑے، وہ تو تاریخ سے پوچھئے. کیا بات ہے. نبی کے پیغام پاس پہنچے، یا نبی اللہ مبارک ہو، علی کامیاب ہو گئے، علی کامیاب ہو گئے. نبی مسکرائے، سلمان نے پہلے ہی بتا دیا کہ علی کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. سلمان نے پہلے ہی بتا دیا کہ علی کامیاب ہو گئے. اب آپ سچ بتائیے، یہ 1400 سال سے علی والوں سے دشمنی کیوں ہے؟ تم دوڑ دھوپ کی کھاتے ہو، ہم عقل کی لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا بابا ایک بار صلوات اور بھیجو. علی والوں نے ہمیشہ عقل سے اسلام لیا ہے. ہم نے کبھی دوڑ دھوپ کر اسلام نہیں لیا ہے. ہم نے کبھی مال غنیمت کے ذریعے اسلام نہیں لیا ہے، بلکہ دین اسلام کو مال غنیمت سمجھا ہے اور اس کو اپنا کے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے. اور اس انداز سے انجام دیا ہے کہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی حیات دیتا ہے. آج علی کا چاہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر کبھی بھی آپ کسی جگہ پہ دیکھ لیجئے کہ علی کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے. بے شک. اور عزیزان محترم، دنیا کہا کرے کہ آپ علی علی کرتے ہیں، ہم کیا علی علی کریں گے؟ ہماری زبان کہاں ہے؟ بے شک. اللہ جس کو علی علی کہہ رہا ہو، جو اعلیٰ ہے وہ علی علی کر رہا ہے. بے شک. جو اعلیٰ کا نمائندہ نبی اللہ ہے وہ علی علی کر رہا ہے. تو ہم تو صرف تھوڑا سا ان سے سیکھ کر جہاں موقع ملتا ہے، اور ہم کریں کیا؟
ادھر علی منہ سے نکلا ادھر وہ آئے. ہاں دنیا میں مشکلیں آئے تب مشکل کشا بن کر آئے, قبر میں پہنچے تو وہاں بھی مشکل کشا بن کر آ گئے. سبحان اللہ. بے شک. تو ہم ایسے کو پکارے یا ایسوں کو پکارے جو خود بار بار کہہ رہے ہو اگر علی نہ ہوتے صلوات پر محمد خود بار بار کہہ رہے ہو ان کو پکارے. 70 مرتبہ جنہوں نے کہا ہو. اور عزیزان محترم آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیے دل چھوٹا نہ کیجئے, دل چھوٹا کبھی نہ کیجئے کہ لوگ علی کو مانتے نہیں. علی کی جب اتنی خصوصیات سارے, ارے کوئی نہ مانے اب تو کم سے کم سوشل میڈیا پر علی علی ہو رہا ہے. بے شک بے شک. یہ بھی ایک معجزہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آج سوشل میڈیا پر بڑے بڑے علی کر رہے ہیں. بے شک. تو عزیزان محترم ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, جہاں علی ہیں وہاں یقیناً اس کی ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور جہاں علی نہیں ہیں وہاں کا مقدر کچھ اور ہے. میں آپ کو واضح اور واشگاف لفظوں میں بتاؤں, آج کے دور میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں. ایک شخص تھا, میرے نوجوانوں سنو, ایک شخص تھا جو دریا میں ڈبکیاں لے رہا تھا, اور ایک شخص باہر کھڑا ہوا, باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا یہ کیسی کیسی ڈبکیاں لے رہا ہے, کس انداز سے تیر رہا ہے, اس کو تو بڑے بڑے فن معلوم ہے. جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ آپ تو استاد لگتے ہیں. توجہ کرو, آپ تو استاد لگتے ہیں. آپ کو میں اتنی دیر سے آپ کی تیراکی کو دیکھ رہا تھا, مشاہدہ کر رہا تھا, آپ تو فنکار ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ مجھے بھی تیرنا سکھا دیں گے. ان کا اس میں کیا کام مشکل ہے. کہا جب دریا میں لے کے آئے تو شروع میں ہاتھ دے لیا اور تیرنا سکھانا شروع کیا, اور جب بیچ میں دھار میں پہنچے تو اسے چھوڑ دیا. توجہ چاہا, اب وہ خود سے ہاتھ پیر مارنے لگا, اور مارتا ہوا باہر آیا. اس نے کہا استاد یہ تو بڑا آسان ہے, اس کا مطلب آپ کو یہ معجزاتی چیز ہے, آپ نے مجھ کو اتنی جلدی تیرنا سکھا دیا. کہا نہیں, یہ میں نے نہیں سکھایا, تیرے ڈی این اے میں, توجہ چاہ رہا ہوں, آج کل اسی کا زمانہ ہے, تیرے ڈی این اے میں تیرنے کی صلاحیت تھی. میں نے تو صرف رہنمائی کی ہے. اگر ڈی این اے میں تیرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو تو تیر نہ پاتا. ایک مرتبہ اس نے کہا سرکار آپ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں, تو مجھے اڑنا بھی سکھا دیجئے. جب آپ تیرنا سکھا سکتے ہیں تو پلٹ کر اس نے کہا ارے پاگل, وہ چیز مانگ رہا ہے, اس چیز کی امید کر رہا ہے جس کی صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے. بس عزیزان محترم یہی نتیجہ ہے. میں تجھ کو تیرنا اس لیے سکھا سکا کہ تیرے اندر ڈی این اے تھا تیرنے کا, اڑنے کا ڈی این اے نہیں ہے. عزیزان محترم جہاں علی کی محبت کا ڈی این اے نہیں ہے وہاں محبت علی کی امید نہ رکھنا. یہ ڈی این اے کی ساتھ ہے, یہ عشق علی کا ڈی این اے ہے جو بول رہا ہے علی علی, جو بول رہا ہے حیدر حیدر. ہر شخص نہیں بول سکتا. اور عزیزان محترم ایسی عظیم شخصیت جس کو تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا, جس سے عشق کا نتیجہ زندگی, جو مر کر بھی لوگوں کو مرنے نہیں دیتا,
اس علی کو زمانے نے کس انداز سے اس کے ساتھ سلوک کیا. آپ ملاحظہ فرمائیں، آج ایک مرد مومن کی حمایت کی مجلس میں آپ سب آئے ہیں ان کے باعثوں کو غصہ دیں، مگر آپ سوچیں وہ علی جس کی عظمتیں، جس کی تمام خصوصیات پر قرآن سیدھا پڑھ رہا ہوں، جس کو پیغمبر اسلام ہر جگہ مخاطب کرا رہے ہیں، جس کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کون ہے، جس نے پکارا اس کی مدد کو آ گئی، وہ علی. اور آپ بے رسی دیکھتے ہیں کہ گردن میں رسمانی ہوئی. سن لینا بہت آسان ہے. فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، فاتح احد علی، فاتح بدر علی، فاتح صفین علی، ہر بدر کا فاتح علی. اور دنیا نے دیکھا تھا، مگر دشمنوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس علی کی گردن میں رسمان ضرور ڈالا. میں نے عزیزان محترم محسوس یہ کیا جو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دشمن علی کی ہر حرکت کو بہت غور سے دیکھتا ہے، اور دشمن نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا جب علی سینے پر سوار ہے اور چاہتے ہیں کہ دشمن کے سر کو قلم کر دے. دشمن گستاخی کرتا ہے، لعاب دہن مولا کائنات کی طرف دیکھتا ہے، مولا کائنات سینے سے اتر آتا ہے. یہ منظر عالم اسلام کا ہر شخص دیکھ رہا تھا، جو وہاں موجود تھا وہ سب دیکھ رہے. جب مولا کائنات آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے قبضہ کر کے دشمن کے اوپر پوری گرفت مضبوط کر کے دشمن کو چھوڑ دیا، یہ کہ تو جنگ کی جو خصوصیات ہیں اس کے خلاف ہے. تو مولا کائنات نے آواز دی، کیا آواز دی تھی؟ میں جنگ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میری جنگ اللہ کے لیے تھی. اور جس وقت اس نے گستاخی کی مجھے غصہ آ گیا. اگر میں اس عالم میں اسے قتل کر دیتا وہ اللہ کے لیے قتل نہ ہوتا بلکہ علی کے لیے قتل ہوتا. تو علی کا مزاج یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے نفس کے لیے کسی کو قتل کر دے. عزیزان محترم، شاید نبی علی کی گردن میں رسمان ظلم ڈالنے والے اس واقعے کو دیکھ رہے تھے کہ علی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھاتا، ورنہ ان کی ہمت تھی کہ علی کی گردن میں رسمان ظلم ڈال دے. ہاں عزیزان محترم، وہ علی جو ہر موقع پر ہر منزل پر پیغمبر اسلام کا ساتھ دے رہا ہوں، دنیا سے اس عالم میں گیا. مگر میں کہوں گا مولا کائنات یقیناً آپ کے ساتھ بڑا سخت ہوا، آپ کی ضربت لگی سر پہ، سر شگاف ہوا، مگر آپ کے بچوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا. مگر آپ کا لال حسین، چند جملے سن لیجئے، چند جملے سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام. یہ حسین کون ہے اس کا اندازہ بس اس سے لگا لیجئے. یہ ایام اب بہت جلدی شہادت جناب سیدہ سے منسوب ہونے والے ہیں. عزیزان محترم، جب بیوی
دنیا سے رخصت ہو گئی، دفن و کفن ہو گیا، تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے بچوں سے کہا بچوں ماں کو رخصت کر دو، ماں کو رخصت کر دو۔ ماں کو رخصت کرنے کے لیے جب بچے آئے تو سب بچوں نے ماں کو رخصت کیا، مگر ایک بچہ تھا جو آنے کے بعد جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہا حسین آگے بڑھو، ماں کو رخصت کر دو۔ میں ایک مرتبہ حسرت بری نگاہ سے بابا کو دیکھا، کہا اے بابا یہ بتا دو جب حسین آیا ہے کیا ماں کی طرف اس سے پہلے بڑھا ہے؟ جب تک ماں کی آغوش روا نہ ہوئی ہو۔ میں ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹا اور آواز آئی اے میرے لال، اے میرے حسین۔ اے عزیزو یہی ماں ہے۔ جب فاطمہ نے کسی سے پوچھا کہ کربلا میں جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو بی بی آپ کہاں تھی؟ تو فاطمہ نے جواب دیا ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس وقت حسین زمین پر آیا میں اپنے دامن کو بچھائے تھی اور میں نے اپنے لال کو اپنی آغوش میں لے لیا اور آواز دی اے پروردگار میں نے اس حسین کو چکی پیس پیس کر پالا تھا، آج وہی حسین ہے جس کا بدن زخموں سے چلی ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ پروردگار بچوں کو صبر عطا کر، بچوں کو صبر عطا کر۔ یقیناً اس حادثے نے بیٹیوں کے کلیجے پھاڑ دیے ہیں، مگر ان بیٹیوں سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے باپ کو پورے مجمع کے ساتھ بڑے اطمینان سے دفن کیا گیا، مگر تم اس حسین کو یاد کرو جس کی بیٹی جب مقتل سے گزر رہی تھی تو باپ کا لاشا میں غور و کفن پڑا ہوا تھا۔ اللہ اس حسین اور اس سکینہ کے صدقے میں ان بیٹیوں کو صبر عطا کرے، بیوہ کو صبر عطا کرے۔ پروردگار ہماری جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، اور خصوصاً وہ نوجوان جو علم کے لیے یا کام کے لیے سرگرداں ہیں، پروردگار انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ حضرات سید توفیق حسن ہجری ابن منیر حسن کوئی سارے سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک،
السلام عليكم وعلى الأئمة المعصومين من بني وعلى المستشهدين وعلى جميع الشهداء ومصائب كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الدين. السلام عليك يا عيسى النبوس أيها المقبول يا رب القدوس. السلام عليك يا سلطان الغرب ونجم مولانا أبا الحسن علي بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا بقية الله الأعظم. السلام عليك يا مولانا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Whew.